پٹھان عمرہ کرنے گیا تو مجھے اپنی بیوی کے پاس چھوڑ گیا۔ میں 16 سال کا تھا، اسی لیے چوکسی سے گھر کی دیکھ بھال کرتا، لیکن ایک رات میری نیت خراب ہو گئی۔ پٹھان کے کپڑے پہنے اور خاموشی سے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، اور اسی رات میرے ہوش اڑ گئے جب مجھے پٹھان سمجھ کر اس کی بیوی۔ میرا شمار ان ملازمین میں ہوتا تھا جو کہ چوری چکاری کی عادت کے ہوتے ہیں۔ میں جہاں بھی ملازمت کرتا اور جب بھی موقع ملتا میں چھوٹی موٹی چوری اور بددیانتی سے کام لے لیتا تھا، اور میرے ہاتھ میں ایسی صفائی تھی کہ کسی کو بھی مجھ پر شک نہیں ہوتا تھا۔ جب میں ایک بنگلے سے اچھے خاصے پیسے چرا چکا ہوتا تو بہانے سے نوکری چھوڑ کر دوسرا کام کر لیتا تھا۔ میں ایسے لوگوں کے گھر دیکھتا جو بیوقوف اور بھولے بھالے ہوتے تاکہ انہیں دھوکہ دینا آسان ہو۔ جب بھی لگتا کہ اب میں نظروں میں آ جاؤں گا یا میں پکڑا جا سکتا ہوں تو فوراً بہانہ بنا کر پتلی گلی سے نکل جایا کرتا تھا۔ اس علاقے کے سارے بنگلوں میں ہی تقریباً میں ہاتھ صاف کر چکا تھا، اس لیے اب اگلے علاقے کی جانب نکل پڑا جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں ملازمت کی تلاش میں تھا کہ مجھے بنگلے میں نوکری مل گئی۔ بنگلے کا مالک ایک پٹھان تھا، اور دیکھتے ہی میں نے جانچتی نظروں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ بہت ہی بیوقوف قسم کا شخص ہے، اس لیے میں باتوں سے اسے گھیر سکتا ہوں۔ میں نے اسے اپنی کارکردگی کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ جس بنگلے میں بھی کام کرتا ہوں میرے مالک بے فکر ہو جاتے ہیں، میں پوری ایمانداری سے کام کرتا ہوں۔ پٹھان میری باتوں سے کافی حد تک متاثر ہو چکا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ اب ایک اور الو ہاتھ میں آ گیا، مگر تبھی وہ پٹھان مالک کہنے لگا، اگر تمہاری کارکردگی اتنی ہی اچھی تھی تو تم وہ نوکری چھوڑ کر ہی کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر تو میں ایک پل کو ہڑبڑا گیا تھا۔ یہ اتنا بھی سیدھا نہیں تھا، بس دماغ اس کا بھی کچھ کام کر ہی لیتا تھا۔ میں فوراً بولا کہ دراصل پچھلے مالک تنخواہ بہت کم دیتے تھے جبکہ کام 2 ملازموں کا لیتے، اس لیے میں وہ نوکری چھوڑ آیا۔ اس نے مجھے گھر کی ملازمت کے لیے رکھ لیا، اور میرا مزاج کچھ چاپلوسانہ سا تھا۔ اپنے کام کاج نمٹانے کے بعد میں پٹھان مالک کے پیروں کے پاس بیٹھ جاتا، کبھی ان کے پیر دبانے لگتا، کبھی ان کی ٹانگیں دباتا۔ وہ اس کام سے بڑے راضی رہتے۔ پھر میں ان کی تعریف میں باتیں کرتا کہ میں نے جتنے بھی گھروں میں کام کیا ہے سب سے زیادہ مجھے آپ ہی اچھے لگتے ہیں۔ مجھے ایسی باتوں کی عادت تھی، اور اسی سے میں اپنا بھروسہ دوسروں پر جتاتا تھا۔ میری ایسی باتیں سن کر مالک خوش ہو جاتے تھے، اور پٹھان مالک کے گھر شرعی پردے کی پابندی تھی۔ مجھے 8 دن ان کے گھر کام کرتے ہوئے ہو چکے تھے، لیکن میں نے آج تک اس پٹھان کی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ جب تک میں ان کے گھر پر کام کرتا رہتا مالکن اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، اور مالک مجھے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ تم پورے گھر کا کام کرو گے سوائے مالکن کے کمرے کا، تم ان کے کمرے میں نہیں جاؤ گے۔ پہلے پہل تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ایک بار جس حسینہ پر میری نظر پڑی میں تو ایک جھلک میں ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ دراصل شام کا وقت تھا، سردیوں کی سرد شام تھی اور ہوا سرد تھی، تو میرا چائے کا موڈ بن گیا۔ میں نے سوچا کہ میں اندر جا کر چائے بنا لوں۔ مجھے میرے پٹھان مالک نے کہا تھا کہ جب بھی تمہیں گھر کے اندر آنا ہو تم لاؤنج کے دروازے پر دستک دو گے، اجازت ملنے کے بعد ہی اندر آؤ گے۔ میں نے 1-2 بار دستک دی لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں سمجھا کہ شاید مالکن اپنے کمرے میں ہوگی، اس لیے میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولا اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ جنوری کی ابتدا تھی، اسی لیے شام ہوتے ہی سردی لگنے لگتی تھی۔ میں نے سوچا کہ چائے بنا لیتا ہوں اور اپنے ساتھ ساتھ چوکیدار اور ڈرائیور کو بھی دے دوں گا، لیکن جیسے ہی میں کچن میں داخل ہوا ایک خوبصورت سی لڑکی اسٹور کے پاس کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی دودھیا رنگت اور لمبے گھنے بالوں کی خوبصورتی دیکھ کر میں اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ اچانک ہی وہ لڑکی پلٹی اور مجھ سے نظروں کا تصادم ہوا تو ہم دونوں ہی اپنی جگہ پر ہڑبڑا سے گئے تھے۔ مجھے یوں کچن میں دیکھ کر اس لڑکی نے فوراً سے اپنا رخ بدل لیا اور کہنے لگی، اے لڑکے کون ہو تم اور کچن میں کیسے آئے؟ میں نے کہا کہ معاف کیجیے گا مالکن، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کچن میں موجود ہیں۔ میں گھر کا نیا ملازم ہوں اور چائے بنانے کے لیے آیا تھا۔ اور میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ نکلو تم باہر یہاں سے، گل ولی سے میں خود بات کرتی ہوں۔ ملازموں کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ منہ اٹھا کر وہ کچن میں گھس آئیں۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ میں فوراً سے کچن سے باہر نکل کر لاؤنج میں سے بھی باہر نکل گیا۔ میں نے بس ایک جھلک ہی اس کی طرف دیکھا تھا اور میں اس پر فدا ہونے لگا تھا۔ میں باہر آیا تو بدحواسی کا شکار تھا۔ مجھے دیکھ کر چوکیدار اور ڈرائیور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کو چائے بنانے کے لیے تو ہم نے بھیجا تھا۔ میں نے کہا کچھ نہیں یار، بس دودھ ختم ہو گیا ہے اس لیے میں واپس آ گیا۔ تو چوکیدار کہنے لگا، تم بیٹا رہنے دو، میں بازار سے چائے لے کر آتا ہوں۔
یہاں قریب ہی ایک اچھا ہوٹل ہے اور وہاں کی چائے بھی بہت مزے کی ہوتی ہے۔ ہم تو شام کی چائے وہیں سے پیتے ہیں۔ تم نے کہا کہ تمہیں اندر جانے کی اجازت ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ چلو مفت کی چائے پی لیں گے۔ لیکن میرا دل تو جیسے اس لڑکی پر اٹک سا گیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ ہے کون، کیونکہ وہ 22 سال سے زیادہ عمر کی تو نہیں لگتی تھی اور میرا پٹھان مالک گل ولی 50 کا لگ بھگ تھا۔ میں نہیں مان سکتا تھا کہ یہ خاتون اس کی بیوی ہو سکتی ہے، لیکن میں اب یہ کیسے پتہ لگاتا کہ وہ لڑکی کون ہے؟ اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے آئے ہوئے تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، تو میں ڈرائیور اور چوکیدار سے ہی پوچھنے کی کوشش کروں۔ وہ دونوں تو سالوں سے یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں نے ڈرائیور سے پوچھا، میں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ مالک کے علاوہ گھر میں اور کون کون ہوتا ہے؟ میرا اس سوال پر ڈرائیور نے مجھے گھور کر دیکھا تھا اور کہنے لگا، تم کیوں یہ بات پوچھ رہے ہو؟ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس بات سے اس کا لہجہ کافی سخت ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ بس یوں ہی پوچھ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا، مالک اس بات سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے گھر کی خواتین کی باتیں کسی کو بھی بتانے کی ذرا برابر ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں کوئی غیر تھوڑی ہوں یار، میں بھی تمہاری طرح اسی گھر کا ملازم ہی ہوں۔ میری بات سن کر ڈرائیور کے تیوری چڑھ گئی، کہنے لگا، ملازم ہو تو ملازم کی حد تک رہو، گھر والوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ دیکھو میری بات سنو، ویسے تو پٹھان مالک سیدھا سادہ الو ہے اور وہ بہت اچھا ہے، لیکن اتنا ہی وہ غیرت مند بھی ہے۔ اپنے گھر کی عورت کا ذکر اگر اس نے سن بھی لیا نا تو تمہارے منہ سے تو تمہارا منہ توڑنے میں وقت نہیں لگائے گا۔ یہ سن کر میرا دل کچھ خوفزدہ ہوا تھا۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں کچھ بے بس ہو گیا تھا۔ اس لڑکی نے تو میری راتوں کی نیند ہی اڑا کے رکھ دی تھی اور اس کی ایک جھلک میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا اور ہر وقت میرا دھیان اسی لڑکی کی جانب رہنے لگا تھا۔ پہلے تو میں گھر کا کام جلدی کر کے چوکیدار اور ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا تھا، لیکن اب تو میں کام ہی کرتا رہتا اور میری نظر اور دھیان مالکن کے کمرے کی طرف ہی رہتا تھا کہ شاید غلطی سے ہی وہ باہر آ جائے اور میں دیکھ لوں کہ کیا واقعی وہ پٹھان صاحب کی بیوی ہے۔ اگر ہے تو اس لڑکی کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ وہ 50 سال کا شخص اور یہ 22 سال کی لڑکی۔ نہ جانے کیوں میں دل ہی دل میں یہ دعا کرتا تھا کہ کاش وہ اس پٹھان کی بیوی نہ ہو اور لڑکی کوئی اور ہو۔ حالانکہ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ پٹھان لوگ کبھی بھی اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کرتے، پھر وہ مالک کی رشتہ دار ہوگی اور میں ایک ادنا سا ملازم۔ وہ کہاں میری اس سے شادی ہونے دیں گے، لیکن محبت اور دل کہاں ان باتوں کو سمجھتا ہے۔ جتنا میں اس لڑکی کا خیال اپنے دل سے نکالنے کے بارے میں سوچتا، اتنا ہی مجھے لگتا کہ جیسے میں اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگا ہوں۔ حالانکہ میری عمر صرف 16-17 سال تھی، لیکن میری سوچ بڑی ہو چکی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں ہی میرے ابا نے مجھے اسکول میں پڑھانے کے بجائے گھر میں ملازم لگا دیا تھا اور میں 7 سال کی عمر سے نوکری پر لگ گیا تھا، اور چھوٹی عمر کے لڑکوں سے عورتیں ویسے بھی کم ہی پردہ کرتی ہیں۔ میری مالکن اس گھر کے بہت سے چھوٹے کام کرواتی تھی، کبھی کبھی اپنے پیروں کا مساج بھی کروا لیتی اور پھر مجھے چوکیدار اور ڈرائیور کے کوارٹر میں سونے کے لیے کہہ دیتی۔ وہ دونوں نوجوان لڑکے تھے اور رات کو لڑکیوں کے بارے میں بے باک قسم کی باتیں کرتے تھے جو میں خاموشی سے آنکھیں بند کر کے سنتا رہتا۔ اس لیے بہت جلد ہی میری نظر مخالف جنس پر دوسرے انداز سے اٹھنے لگی تھی۔ میری سوچ کوئی 10-12 سالہ بچے کی نہیں رہی تھی۔ نوجوان لڑکوں میں بیٹھنے لگا تھا، اس لیے بہت سی ایسی باتوں کی آگاہی مجھے ہو چکی تھی جو کہ اتنی کم عمر میں انسان کو نہیں ہونی چاہیے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 17 سال کی عمر میں اپنی مالکوں کی چوری کرتا تھا۔ آج کل وہ پٹھان لڑکی جو عمر میں مجھ سے 4-5 سال ہی بڑی ہوگی میرے حواسوں کو بری طرح سے چھا چکی تھی۔ میرے پاس اب ایک ہی طریقہ بچا تھا کہ میں مالک کا اعتماد حاصل کرتا اور وہ مجھ پر اتنا اعتبار کرنے لگتا کہ اپنی خواتین میں بھی میرا آنا جانا آسان کر دیتا۔ اس لیے شاید میری سوچ ہی یہی تھی کہ میں مالک کی بہت زیادہ خدمت کرنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت مجھ سے خوش ہو کر کبھی مجھے 1000 روپے دیتا، کبھی 500 پکڑا دیتا، لیکن پیسہ میرا اصل مقصد نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں تو کچھ اور ہی خواب سج رہے تھے۔ اس بنگلے میں کام کرتے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ میں اتنا اندازہ لگا چکا تھا کہ ڈرائیور کافی سمجھدار ہوتے ہیں۔ وہ تیز قسم کا لڑکا تھا، البتہ چوکیدار ذرا بیوقوف تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں چوکیدار سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں۔
پہلے تو میں نے چوکیدار کو اپنی طرف سے سگریٹ پلایا، چائے پلائی، وہ بڑا خوش ہو گیا۔ پھر میں نے اسے خریدنا شروع کیا۔ جو خبر اس نے مجھے مالک کے بارے میں بتائی وہ سن کر میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن گل ولی صاحب کی اولاد تو ہے ہی نہیں، بیوی ہے، لیکن آج تک کبھی اس نے بھی اس کی بیوی کو نہیں دیکھا۔ اپنے دل میں اب تک یہی آواز لگائے ہوئے تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس پٹھان کی وہ بیٹی ہو یا کوئی اور، لیکن چوکیدار کی معلومات کے مطابق وہ میاں بیوی اکیلے ہی اس بنگلے میں رہتے تھے، اور اس کی بیوی کبھی کبھی ہی پٹھان مالک کے ساتھ باہر کہیں پر جاتی تھی، ورنہ وہ زیادہ تر گھر پر ہی رہتی تھی۔ اور مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اگر پٹھان مالک کو پردے کا اتنا ہی خیال ہے تو اس نے کوئی خاتون ملازمہ گھر میں کیوں نہیں رکھی؟ وہ گھر کی صاف ستھرائی مجھ سے ہی کیوں کرواتے تھے؟ میرا دل بری طرح سے بچھ چکا تھا۔ اس رات میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ یہی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ اس کی بیٹی ہو یا کوئی بہن، تاکہ کم از کم میرا کوئی چانس تو بنتا۔ رشتہ ہو نہ ہو وہ تو باپ کی بات تھی، مگر اس بڈھے پٹھان کی بیوی تھی۔ یہ سن کر میرا دل بری طرح سے کھٹا ہوا تھا۔ آج پہلی مرتبہ میں دماغ کی جگہ دل سے سوچ رہا تھا، اور اپنے کوارٹر میں جا کر لیٹا اور سوچنے لگا کہ بھلا کوئی لڑکی 50 سالہ بڈھے کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ اس مالک میں آخر ایسی کیا خاص بات تھی؟ شاید دولت کی لالچ تھی یا پھر کچھ اور۔ ویسے پٹھان لوگ تو شادیاں اپنے خاندان سے باہر کرتے ہی نہیں ہیں۔ لگتا ہے مالکن کے لیے کوئی لڑکا نہیں بچا ہوگا، اس لیے شادی اس بڈھے پٹھان کے ساتھ ہو گئی تھی۔ ایسے کئی سوالات تھے جن کے جوابات میں خود ہی خود کو دیے جا رہا تھا، مگر میں ایک مرتبہ مالکن سے اکیلے میں ضرور ملنا چاہتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ مجھے مسکرا کر دیکھ لیتی تو میں نہال ہو جاتا، مگر ان سب سے پہلے مجھے مالک کا دل جیتنا تھا تاکہ وہ مجھے اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے لا سکے۔ راتوں رات ہی میں نے ایک پلان بنایا تھا، اور اس پلان کے مطابق اپنے کچھ دوستوں کو صبح کال کر دی۔ آج اتوار کا دن تھا اور مجھے ڈرائیور نے بتایا تھا کہ کل وہ اور مالک فلاں جگہ کسی کام سے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی مالک گھر سے نکلے تو میں بھی سودا سلف لینے کے بہانے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں اپنے دوستوں سے مسلسل رابطے میں تھا۔ مالک جیسے ہی گھر کی جانب آنے لگا تو ایک ویران علاقے میں کئی موٹر سائیکل سوار لڑکے ان کے ارد گرد گھومنے لگے اور عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہوئے ہنسنے لگے۔ مالک ڈر چکا تھا اور میں یہی چاہتا تھا۔ ڈرائیور نے کئی بار ان لڑکوں کو ڈانٹ کر وہاں سے بھاگ جانے کا کہا، مگر وہ نہ مانے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے گاڑی کا راستہ بند کر دیا اور اس ویران علاقے میں گاڑی کے گرد گول دائرے میں موٹر سائیکل گھما کر ہاتھ میں موجود پستولوں کو باہر نکال لیا۔ انہوں نے چہرے پر رومال باندھے ہوئے تھے، دیکھنے سے ہی چور لٹیرے لگ رہے تھے، اور یہ منظر دیکھ کر وہ پٹھان مالک کافی گھبرا چکا تھا۔ اگلے ہی پل ایک بائک سے لڑکا اتر کر گاڑی کی جانب آیا اور مالک کو گاڑی سے اتر جانے کا کہا۔ مالک بڑے تحمل سے ان سے بات کر رہا تھا، کہنے لگا کہ تم لوگوں کو جو بھی چاہیے میں دوں گا، مگر پلیز گولی مت چلانا، ہم آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ یہی کہتے ہوئے مالک ڈرتا ڈرتا گاڑی سے اترا تھا۔ انہوں نے مالک کے پاس موجود ساری قیمتی چیزیں اور پرس نکلوا لیا تھا، یہاں تک کہ ان کے بٹوے بھی خالی کر لیے تھے۔ جیسے ہی مالک واپس گاڑی میں بیٹھنے لگا تو ایک شخص نے فوراً پستول تان لی اور کہنے لگا کہ تو نے ہم پانچوں کی شکل تو دیکھ لی ہے، تو ہمارا نام کسی کو بھی بتا سکتا ہے، اس لیے ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ اب جس کے لیے ہم چوری کرتے ہیں اسے موقع پر ہی مار دیتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد انہوں نے جیسے ہی پستول تان کر مالک کو گولی مارنا چاہی، میں فوراً ایک جانب سے سامان اٹھائے بھاگتا بھاگتا وہاں آ گیا اور ان لوگوں کے ہاتھ سے پستول چھیننے لگا۔ میں ان سے ہاتھا پائی کر رہا تھا، بالکل ایک فلمی انداز میں، اور اگلے ہی پل انہوں نے جیسے ہی مالک پر گولی چلائی تو فوراً میں مالک کے آگے آ گیا اور گولی میرے بازو پر لگ چکی تھی۔ وہ پانچوں چور وہاں سے فوراً موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر بھاگ چکے تھے، جبکہ میں وہی گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو ہسپتال میں موجود تھا۔ مالک میرے سر پر کھڑا تھا، کہنے لگا کہ تم ٹھیک تو ہو، تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اور وہی شہر کا سب سے بڑا ہسپتال تھا اور میں اس وقت یہاں صحیح سلامت موجود تھا۔ بازو میں درد تھا، مگر اس شہزادی کے لیے اتنا درد سہنا تو بنتا تھا۔ میں نے کہا کہ مالک، میں آپ کا وفادار غلام ہوں، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ کھانا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ پر تو میری جان بھی قربان ہو چکی تھی۔ ایک ہفتے تک میں ہسپتال میں رہا اور پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مالک نے مجھے
کوارٹر میں نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کے گیسٹ روم میں رکھا تھا اور میرے کھانے پینے کی خود نگرانی کی، اور کہنے لگا کہ آج تک میں نے تم جیسا وفادار لڑکا نہیں دیکھا، بس آج سے تم کوارٹر میں نہیں بلکہ اس گھر میں ہی رہو گے۔ دل ہی دل میں خوش تھا کہ میری گولی کھانا رائے گاہ نہیں گیا۔ طبیعت بحال ہوئی تو میں اپنے ان دوستوں سے ملنے گیا جن کو میں نے ہی پیسے دے کر بلوایا تھا تاکہ وہ مالک پر حملہ کر سکیں، اور میں موقع پر پہنچ کر ان کی جگہ خود گولی کھا کر ان کا دل جیت سکوں۔ میں اب اس گھر میں رہنے والا تھا اور ہر وقت اس گھر میں رہتا تو ظاہر سی بات تھی کہ مالکن تو لازمی ہی مجھے نظر آتی۔ یہ سوچ کر میرے دل میں عجیب سی خوشی پھوٹ رہی تھی۔ چند ہی روز بعد میں ٹھیک ہو گیا اور ایک مرتبہ پھر اپنی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ ایک روز دن کے وقت میں تھوڑا سا دروازہ کھولے باہر ہی نظریں جمائے بیٹھا تھا کہ کب موقع ملے اور میں مالکن کا ایک مرتبہ دیدار کر سکوں۔ شاید آج ہی وہ موقع تھا کہ جب مجھے وہ نازنین دکھائی دی تھی۔ میں کب سے باہر تاک لگائے بیٹھا تھا کہ جب مجھے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی۔ جیسے جیسے سیڑھیوں پر قدم آ رہے تھے میرے دل کی دھڑکن بھی تیز اور بہت تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر کوئی اس وقت کچن کی جانب جا رہا تھا۔ میں اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اٹھا اور گیسٹ روم کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور باہر جھانکنے لگا۔ وہ مالکن ہی تھی۔ آج اس نے گلابی رنگ کا فراق پہنے رکھا تھا، دوپٹہ گلے میں ڈالے اس نے اپنے گیلے بال کندھے تک کھولے ہوئے تھے۔ ایسے منظر میں دیکھ کر تو میرا دل گویا سینے میں سے باہر اچھل پڑا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی جاؤں اور جا کر مالکن سے دل کی بات کر دوں۔ میں نے مالکن کو آج پہلی مرتبہ نظر بھر کر دیکھا۔ وہ تو اپنی مثال آپ تھی۔ مجھے تو ان پر ترس آ رہا تھا کہ بھلا اتنی خوبصورت لڑکی نے اس بڈھے پٹھان میں کیا دیکھ لیا تھا جو اس نے اس سے شادی کر لی تھی۔ اس کے ساتھ تو کوئی مجھ جیسا گبرو جوان ہی سوٹ کرتا تھا، اور رہی بات میری تو میں بھی شکل و صورت سے کم نہ تھا بلکہ بڑا ہی خوبصورت تھا۔ مجھے تو کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ایک ملازم ہوں، بلکہ میں خود سیٹھ لگتا تھا، سیٹھ۔ یہ تو قسمت کی بات تھی، وہ جس کے حصے میں آئے اور دولت دے جائے۔ خیر میرا دل یہی چاہا کہ جا کر مالکن سے بات کروں، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنے چاہیے، کہیں مالکن کو غصہ آ گیا تو مجھے گھر سے ہی باہر نہ نکال دے۔ میں تو دل ہی دل میں اپنے تیز دماغ کے ساتھ یہ سوچ چکا تھا کہ بس جو بھی ہو جائے کسی نہ کسی طرح میں مالکن سے شادی کر لوں گا اور مالک سے طلاق دلوا دوں گا۔ مگر اگلے ہی لمحے سوچ بھی آئی تھی کہ بھلا وہ کیوں اس دولت کو چھوڑ کر مجھ جیسے غریب کے ساتھ شادی کرے گی۔ بہرحال جو بھی تھا کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی تھا۔ اس شام جب مالک گھر آیا تو بڑا سوچ میں تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ دراصل مجھے کسی کام سے پشاور جانا ہے اور میں بہت پریشان ہوں کہ بھلا گھر کو اور خواتین کو اکیلے چھوڑ کر کیسے جاؤں۔ یہ سوچ کر مالک مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا کہ اگر میں چلا جاؤں تو تم میرے گھر کی اور مالکن کی حفاظت کرو گے اور سودا سلف وغیرہ لا کر دیا کرو گے۔ یہ سن کر تو میرا دل سینے میں سے ہی اچھلا تھا۔ میں نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، جی مالک جو آپ کہیں گے میں کروں گا، آپ فکر مت کریں، میرے ہوتے ہوئے آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مالک مطمئن ہو چکا تھا اور کہنے لگا کہ وہ 2 دن تک واپس نہیں آئے گا۔ یہی صحیح موقع تھا۔ اگلے روز مالک گھر سے چلا گیا اور میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں مالکن کے کمرے میں جاؤں اور ان کے ساتھ وقت گزاروں، ہو سکتا ہے مجھے وہ اپنے پاس دیکھ کر وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ یہی سوچتے ہوئے جیسے ہی رات ہوئی اور گھر اندھیرے میں ڈوبنے لگا تو میں نے بہانے سے مالک کا ایک جوڑا نکال لیا اور پھر وہ پہن لیا۔ گھر بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا مالکن کے کمرے میں چلا گیا۔ میں مالکن کے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا تو وہ بستر پر سو رہی تھی۔ کمرے میں نیم روشنی تھی۔ خیر میں گیا اور جا کر مالکن کے ساتھ لیٹ گیا۔ نہ جانے میں کیا چاہتا تھا، مگر جو بھی تھا میرے جذبات مجھے اکسا رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ابھی میں وہاں پر جا کر لیٹا ہی تھا کہ تبھی کمرے کی روشنی آن ہو گئی۔ جب دیکھا تو سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ جب میں نے بیڈ کی دوسری جانب نظر دوڑائی تو وہاں پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ میں بوکھلا کر اٹھا تھا، اور آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ اگلے پر اس لڑکی کا چلانا سن کر بیڈ پر لیٹی ہوئی ایک عمر رسیدہ سی عورت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ کیا ہوا، یہ لڑکا کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟
اتنا سن کر وہ لڑکی مجھ پر چلانے لگی، کہنے لگی یہ نیا ملازم ہے، کب سے میں اس کی حرکتیں دیکھ رہی ہوں، یہ کیا کرنا چاہتا ہے، کس مقصد سے اس گھر میں آیا ہے، اس کی ہمت دیکھیے، یہ تو ہمارے اس کمرے میں گھس چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ مجھ پر کوئی غلط الزام لگتا میں فوراً بول اٹھا، کہنے لگا کہ میرے بارے میں غلط مت سوچیے گا، پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کون ہیں۔ میری بات سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ میں مالک کی بیوی ہوں اور یہ میری چھوٹی بہن ہے جو یہاں پر میری دیکھ بھال کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اور دوستو یہ سن کر مجھے تسلی ہوئی تھی کہ شکر ہے یہ مالک کی بیوی نہیں ہے، ورنہ میرا تو آج پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ عمر رسیدہ خاتون اٹھ کر مجھ پر چلانے لگی، دھکے دے کر باہر نکالنے لگی، مگر میں فوراً اس کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو۔ دراصل نہ جانے کب میں آپ کی چھوٹی بہن سے شدید محبت کر بیٹھا، ابھی بھی انہی سے دل کی بات کرنے آیا تھا، مگر اچانک پیر پھسلا اور بیڈ پر گر گیا۔ میرا لہجہ ایسا تھا کہ اسے یقین کرنا ہی پڑا، مگر پھر بھی وہ غصے میں تھی اور کہنے لگی جاؤ یہاں سے، مالک آ جائے پھر فیصلہ ہوگا، تب تک کوارٹر میں رہو گے تم۔ میں کوارٹر میں چلا آیا اور دعائیں کرنے لگا کہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے۔ وہ مالکن بیمار تھی، تبھی اس کی چھوٹی بہن اس کا خیال رکھنے کے لیے یہاں رہ رہی تھی۔ اگلے روز اٹھا تو مالکن کی چھوٹی بہن چھت پر کھڑی مجھے گہری نظروں سے جانچ رہی تھی۔ میرا دل سینے میں اچھلا تھا، شاید وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ 2 دن بعد مالک آیا تو مالک نے ان سے بات کی۔ پہلے تو وہ ذرا اکڑے کہ یہ پنجابی لڑکا ہے، ہم پٹھان ہیں، مگر پھر مالکن کے کہنے پر وہ مان گئے اور میرا اور پلوشہ کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ ساتھ میں ایک فیکٹری میں اچھی نوکری بھی لگا دی، جہاں میرا کام سامان پیکنگ اور ایسے ہی دوسرے کاموں کو دیکھنے کا تھا۔ میرے دن پھر چکے تھے، میں نے چوری چکاری چھوڑ دی اور پلوشہ کے ساتھ شادی کر کے خوشگوار زندگی گزارنے لگا۔ دوستو آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل اردو موج کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔